السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، درس کا مقصد خالصتاً اپنی اصلاح ہونا چاہیے۔ گاڑی کی ٹیوننگ کروا کے بھی اگر وہ پک نہ پکڑے اور روڈ کے اوپر جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ مقصد پورا نہ کرے تو پھر اس کی ٹیوننگ وقت کا ضیاع ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان کو معاشرے کے بے شمار پہلو بدلتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم صبح صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پسینے سے، مٹی گرد و غبار سے شرابور ہوتے ہیں۔ تو کپڑوں کو نفرت کر کے پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ نئے سرے سے دھو کے صاف ستھرے کر کے پریس کروا کے دوبارہ پہننے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس معاشرے کے رہنے والے لوگ اگر حالات کے مارے ہوئے بیرونی اور اندرونی اثرات اور مؤثرات سے بگڑ جائیں تو ان سے نفرت نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ خام مال ہے۔ جیسے ہم گھر سے کوڑے کو، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو نکال کے پھینک دیتے ہیں تو ان کے قدردان اسی کوڑے میں سے ان کو چن کے مارکیٹ میں بیچ کے اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں۔ نکما نہیں کوئی زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے کسی انسان کو برا نہیں بنایا۔ حالات کے تحت ہم تھوڑے بہت برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ الگ بات ہے کہ لوگ ہمیں دھکا دیتے نکلنے نہ دیں کہ ہم خود نکلنے کا نہ سوچیں۔ میری آج کی آپ کی ملاقات خالصتاً انسانیت میں مبنی ہے۔ یہ ریپیٹر اور ڈبلنگ ایک ساتھ ہی آواز لوگوں کو سمجھ آئے۔ دنیا میں 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، آپ کہیں بھی ہوں گے قیمتی ہوں گے اور مثالی ہوں گے۔ صرف 4 چیزیں۔ ان میں سے پہلی چیز کہ آپ کہیں بیٹھے بھی ہوں تو لوگوں کو نظر آئیں، اٹھ کے آپ کو دکھانا نہیں پڑے گا۔ آپ کو اپنی مشہوری نہیں کرنی پڑے گی، عرش والا خود مشہور کر دے گا اور لوگوں کی مجبوری بنا دے گا کہ وہ آپ کا نام لے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ رب نے نکمی نہیں بنائی، میرے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب تیرے لیے ہے۔ اور تو کس لیے ہے؟ کہ یہ دنیا کو سمجھے کہ کرائے کا گھر ہے، عارضی گھر ہے، وقتی ڈیرا اور بسیرا ہے۔ مجھے یہاں منڈی بہاؤ دین کی طرف، جیلم کھاریاں کی طرف
بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آتی ہیں مگر خالی ہیں. پوچھتا ہوں کن کی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، وہاں سے کما کما کے بھیج کے گھر بنا رہے ہیں کہ وہاں اگر حالات خراب ہوئے اور ہم نے واپس جانا پڑا تو اپنا گھر ہو. بھائیو ہم سب دیکھتے ہیں، اس وقت میرے دادا ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، بڑی کمائی کی تھی انہوں نے. میرے تائے میرے چچے نہیں ہیں، میرے ماموں اس وقت نہیں ہیں، نانا ابو نہیں ہیں. ہر گھر کی تقریباً یہی کہانی ہے، ددیال ننیال اور سسرال. بڑے بڑے مضبوط رشتے بنائے مگر وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. یہ عارضی گھر بناتے بناتے عمر کٹ گئی. جو مستقل گھر تھا وہاں کے لیے کچھ بنایا. پہلا نقطہ کہ خود کو مثالی اور قیمتی بنائے، کہ خود کو پہچانے میں کیا ہوں. کائنات کی ہر چیز میرے لیے ہے، میں رب کی پسند ہوں اور میں رب کے لیے ہوں. یہ نقطہ سمجھنے کے لیے مجھے 2-4 مثالیں دینی ہیں. بس اوقات آپ سمجھیں گے کہ رب نے سب میرے لیے بنایا ہے تو مجھے روکا کیوں ہے؟ روکا کیوں ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز اللہ نے میرے صرف کھانے کے لیے بنائی ہے. مکھی ہے نا، شہد کی مکھی، دنیا جہان کے پھولوں سے سب کشید کر کے لا کے شہد بناتی ہے میرے کھانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کھائیے، شفا ہے. ایک اور بھی مکھی اڑتی ہے، ہم اسے گڑ کہتے ہیں، گھونڈ کہتے ہیں. آپ کو صفدرآباد میں اس سے کبھی کوئی فائدہ پہنچا ہو مجھے تو نہیں پتا. ہم نے کبھی اسے مثبت نہیں لیا. جب بھی لڑا ہے گالی دی ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہ اپنے فن کے امام ہیں، ہر بندہ اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جب ڈستا ہے تو بندے کی شکل بدل جاتی ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سچی بات یہ ہے، ایسی ویکسینیشن ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ اگر کسی بندے کی ہو جاتی ہے تو اس میں فالج کے اور کینسر کے خطرات 90% تک کم ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی. کوئی مہنگی نہیں ہے. بظاہر ہمیں ہماری غلطی نظر آتی ہے لیکن اللہ کر دیتے ہیں. اچھا جی، یہ جو عام مکھی پھر رہی ہے یہ میرے زخم پہ بیٹھتی ہے، تنگ کرتی ہے، میں صبح سویا ہوتا ہوں مجھے سونے نہیں دیتی، گندگی پہ بیٹھتی ہے، اس میں کیا ہے؟ بھائیو، نیشنل جغرافیکل چینل اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ دنیا میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ جتنا کچرا ٹنوں من پھینکتے ہیں، اگر یہ مکھیاں نہ ہوتی تو آج ہم اسی کچرے کے انبار میں دب کے مر جاتے. یہ گدھیں، یہ چیلیں، کتنا مردہ ہے، اس کی سمیل سے اور سڑان سے ہم مر جاتے ہیں. اللہ نے یہ سارے سلسلے رکھے ہوئے ہیں، وہ رب جانتا ہے کہ کیا. لیکن پوچھا اللہ سے جائے گا. جو پہلا مثالی انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی برین واشنگ کریں، اپنی خود برین واشنگ کریں. اگر نہیں تو کسی سے کروائیں. داغ لگا ہو تو دھلوایا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو، بھوک لگی ہو تو کھانا کہہ کے بنوایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے، میری اصلاح فرما دے، مجھے کوئی درس دے دے، مجھے کوئی نصیحت کر دے، مجھے کوئی علاج بتا دے. کیا آپ نے اور میں نے کبھی یہ سوچ کے کیا؟ پیزا کھانے کے لیے تو رات 12 بجے بھی آرڈر، کیونکہ من چاہ رہا ہے. شاورمے کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہو گئے.
اپنی پسند ناپسند کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کو مارنے پہ تیاری کر لی. برین واشنگ، ذہن سازی کیسے کی جائے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے سیف پیکج لے کے بڑا امن پسند مسلمان بننا ہے. بلکہ مسلمان چھوڑے گورنمنٹ کے لیے انسان بننا ہے. مجھے امن پسند انسان بننا ہے. جس وقت میرا یہ ذہن بن گیا تو مجھے رابطہ کرنا پڑے گا کہ ذہن بنایا کس نے ہے، دماغ کس نے بنایا ہے، دل کس نے بنایا ہے. تو آنکھیں بند کر کے کان کھول کے سن لیجئے کہ یہ صرف اللہ نے بنایا ہے. میں دنیا کی ٹیکنالوجی کو بڑا ڈیپلی دیکھتا رہتا ہوں. ابھی تک ایسا پمپ مجھے نہیں ملا، ایسا پمپ نہیں ملا کہ جو یہاں صفدرآباد میں لگے. یہ میں نے شاید پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا. صفدرآباد میں لگایا جائے اور اس کا پریشر فیصلہ آباد ہے. ایسا نہیں بنا. کراچی تو دور کی بات ہے. یہ جو رب نے پمپ بنایا ہے نا، اس کا پریشر تیری میری باڈی میں 90,000 کلومیٹر تک سفر کرتا ہے. اتنی لمبے جال اللہ نے بچھائے ہیں خون کی نالیوں میں، اور یہ پرووائڈ کرتا ہے تیرے دماغ کو خون. چند لمحوں کے لیے آکسیجن اور خون یہاں مہیا نہ ہو تو لوگ کونے میں چلے جاتے ہیں. کون ہے جو اسے زندہ رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے. بنایا بھی اللہ نے. الا لہ الخلق والامر. تو جس کی کمپنی ہوتی ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے لیے کیا ضروری ہے. میں ریڈیٹر میں اکثر فیصل آباد کا پانی ڈال دیتا ہوں. مجھے جب بھی کوئی مستری مکینک ملتا ہے کہتا پانی یہ جڑا اسپیشل بنیا ہو پاؤ، یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. کہتے جی بنایا ضرور اللہ نے ہے، لیکن ریڈیٹر اللہ کے حکم سے اور عقل اور دماغ سے اللہ نے کسی بندے کو دی ہے، اس نے بنایا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تیرا دماغ اللہ نے بنایا ہے. تو برین واشنگ کس سے کروائی جائے؟ اللہ سے. اللہ سے پوچھا جائے کہ اس کو کیسے صاف رکھنا ہے، کیسے سیف رکھنا ہے. تو اللہ سے جب پوچھا تو رب نے خود بندوبست کر دیے. محبوب سوئے ہوئے تھے، کمبل لیا ہوا تھا، آسمان سے وہی آ گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اتارا، اٹھے، فارات کی چوٹی پہ چڑھے. یہ چوٹی اللہ آپ سب کو دکھائے. اللہ حرمین الشریفین کے وہ پہلی والے رون کے بحال کرے. ہمارے گناہوں کے نتیجے میں جو کام رکا ہے اللہ اسے جاری کر دے. صفا ہے نا جس طرف پہاڑی، اس کے آپ باہر نکل کے دروازے سے کھڑے ہو تو یہ جو اوپر محل بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت فاران کی چوٹی. میرے محبوب یہاں چڑھے اور چڑھ کے پہلا جملہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے خود کو انسان کہنے والوں، انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں. میرے محبوب نے کسی خاص مسلک، گروہ و جماعت کا نام نہیں لیا، انسانوں کو بلایا. آپ اور میں ایک بات میں تو متفق ہے نا، کوئی ہمیں مانے نہ مانے، میں خود کو تو انسان مانتا ہوں. کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے لوگوں کے لب و لہجے میں بات کی. یا ایھا الناس، خود کو انسان ماننے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اپنے دل و دماغ صاف کر لو. یہ جو بیت اللہ میں قبضہ ہے نا، 360 بڑے بڑے معبودوں کا، بتوں کا، الہوں کا، بڑے بڑے جابر سرداروں کا، لات منات کا، عزا ہبل کا، ود سبا کا، یعوق یعوق کا، نصر نائلہ کا. ذہن صاف کرو. وہاں بے شک پڑے ہیں
بت خانے میں بت ہے، کوئی حرج نہیں، مارکیٹ میں بھرے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، فیکٹریاں بنا رہی ہیں، کوئی اعتراض نہیں، تمہارے دماغ میں بت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس نے بنایا ہے اس کمپنی کا فیصلہ ہے کہ اسے صاف کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی کے سامنے نجائز نہیں جھکنا، جائز جھکوں گا۔ جس رب نے گردن دی ہے اس نے اس میں سریا نہیں ڈالا، بینڈ رکھا ہے، یہ جھکتی ہے، لیکن حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں۔ حضرات آئیے آپ اور میں ایسے بن جائیں، ایک فیصلہ لے لیں کہ نہ حق میں بھی ہوا تو میں خود کو نہیں منواؤں گا، میں خود کو کہوں گا کہ پروفیسر صاحب دنیا آپ کو سانپ کے لائقے دیتی ہے، عزت دیتی ہے، اپنے سے 1.5 فٹ اوپر بٹھا دیتی ہے، اکڑ مت، حق کی بات سننے کے لیے بٹھاتی ہے، غلط نہ بولنا۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے اندر مشہوری ہو گئی ہے، تو سمجھے کہ تو جو بولے گا وہ سن لیں گے، نہیں، حساب ہونا ہے۔ آپ جس بھی عہدے پہ ایک ذہن بنا لیں، اور وہ ذہن کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی حق کو نہیں چھپانا، حق کو نہیں دبانا، اور یہ کوشش بھی نہیں کرنی۔ اگر میں نے یہ کوشش کی تو میں مارا گیا، میرے اندر انسانیت نہیں رہ گئی۔ دلیل، نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کو جھکانا چاہا، گھر میں رہ گئے، بیٹے کی برین واشنگ کر کے، ذہن سازی کر کے یہ لفظ بولے، ابو کی کشتی میں مت بیٹھنا، یہ ترکان تھوڑی ہے، جتنا پانی ہے طوفان ہے، پتہ نہیں 2 موجیں 2 تھپیڑے سہ پائے گی کہ نہیں، پہاڑ پہ چڑھ جانا، بچ جائے گا۔ بیٹے نے ماں کی مانی، ماں نے باپ اپنے شوہر کی نہیں مانی، بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی نہیں مانی، بیٹا ہونے کے ناطے باپ کی نہیں مانی، حق کے سامنے ڈٹے۔ آج دونوں کا تذکرہ اچھا نہیں ہے، مگر اپنا نبی کی بیوی ہونا بڑا احساس ہے، بیٹا ہونا بڑا احساس ہے۔ تھوڑا آگے آئیے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی اشر ہوگا، اور آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی دعوت کو نمرود نے پوری طاقت اور قوت سے دبانا چاہا، انسان تھا، مگر آج دنیا میں بدترین مثال ہے وہ نمرود کی۔ فرعون بڑی طاقت اور پیسے والا، جدید ترین ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، وما رب العالمین کے سوال کرنے والا، حامان کی انجینئرنگ کا استعمال کر کے دنیا کی اس وقت کی بلند ترین بلڈنگ بنوانے والا، اوپر چڑھ کے رب کو تیر مارنے والا۔ مگر یاد رکھیے، ذلت اور رسوائی جس قدر فرعون کا مقدر بنی ہے، شاید کسی کی، میرے رب نے اس کو مر کے بھی، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، بدترین مثال بنا دیا ہے۔ آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، انسان ہونے کے ناطے اللہ اگر طاقت دے دے تو کبھی بھی حق کو دبانے کی، مٹانے کی، رگڑا لگانے کی، اور پھر اس کے سامنے رکاوٹ کھڑے کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حق باپ کا ہے تو دیجیے، ماں کا ہے تو حق کہیے، اگر ننیال کا حق بنتا ہے تو کہیے کہ حق ان کا ہے، سسرال کا ہے تو بولیے، ددیال کا ہے تو کہیے۔ اگر مجبور ترین بندے کا بھی حق ہے، غریب ترین ہے، اس کی کوئی آواز نہیں بن رہا، آپ اپنا ذہن صاف کر لیجئے کہ میں نے کبھی بھی حق کو نہیں جھکانا، حق کے لیے جھکنا ہے، حق کو نہیں چھپانا۔ آئیے میں اس کی بھی مثال دے دوں۔ 21 سال میرے محبوب کو سرداروں نے دبانے اور جھکانے دھمکانے کی کوشش کی، 21 سال، 13 سال مکہ میں، 8 سال اٹیک در اٹیک، حملے پہ حملہ،
اتنے 3 بندے بیٹھے ہوں تو 10 اتنے چڑھ جان آ کے کہ 3 ہی نے ماڑے نے. تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ یار ماڑا دیکھ کے ساڑھے نال لڑ گئے ہیں. بدر میں دیکھیے کیا 313 کہاں 1000. عہد میں دیکھیے, چیک کرتے جائیے. خندق میں آئیے, پورے قبائل میں لائے ہیں. کس لیے؟ دبا دیا جائے, حق کو نہیں مانا. 8 سال مدینے کے, 13 سال مکے کے, 21 سال بن گئے. بت بیت اللہ میں پڑے گئے, دشمن دباتا رہا ہے, مگر اللہ نے کامیابی کس کو دی ہے؟ جیت اینڈ پہ حق کی ہونی ہے. یہ برین واشنگ کر لیں, ذہن سازی کر لیں, اپنے آپ کو سمجھا لیں. میں اپنے علاقے کا چودھری ہوں, سردار ہوں, ڈیرے دار ہوں, نمبردار ہوں, ذمہ دار ہوں. حق کو اس سے کوئی غرض نہیں. حق تو یہ دیکھتا ہے کہ بے شک حبشے سے آیا ہو یا ایران سے آیا ہو, فارس سے آیا ہو یا روم سے آیا ہو, غریب ہو, مسکین ہو, بلکہ بچہ ہوتے ہوئے اٹھا کے اسمگلنگ کر کے منڈی میں بیچ دیا گیا ہو اور اسے اپنے باپ کا نام بھی نہ آتا ہو, شکل بھی یاد نہ ہو, اسلام پھر بھی کہتا ہے جیت تیری ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو بیت اللہ پہ چڑھ کے اذان تیری ہے, اللہ اکبر کی صدا تیرا رائٹ ہے. یہ عادت بنا لیں, آپ کبھی ہاریں گے نہیں. تفلحو, دنیا کہے گی مر گیا, مٹ گیا, ناکام ہو گیا. اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں تمہارا ذہن بنا رہا ہوں, میں برین واشنگ کر رہا ہوں کہ توحید کے لیے, حق کے لیے, میرے لیے باڈی میں نے بنائی. ساری دنیا آگ جلا کے بھی مارنا چاہے تو میں آگ کو کہہ دوں گا نہیں مارنا. وقت کا نبی 4000 پہلوانوں کی طاقت لے کے ہاتھ میں چھری پکڑ کے مکے کے پتھروں پہ تیز کر کے بیٹے کے گلے پہ رکھ کے کاٹنا چاہے میں چھری کو کہہ دوں گا نہیں کاٹنا. کیا خیال ہے؟ پانی کا کام دبونا ہے. ذہن صاف کر لے, میں اسی نیل میں سے کمزور موسیٰ اور اس کی ماننے والی قوم کو پل بنا کے نکال دوں گا, اور انہی پانیوں میں فرعون کی فوجوں کو ہوتے دے کے مروا دوں گا. میرے فیصلے, دنیا میری ہے, سسٹم میرا ہے, نظام میرا ہے. حق کو مان کے چلنا, اسی کو کہتے ہیں امن اور سکون. بھائیو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کا موقف اس وقت یہ بن گیا ہے کہ یہاں امن نہیں, چین نہیں, سکون نہیں. میں آج بھی اس دن دو مشرے سے اوپر بیت گئے یہاں آ کے کام کرتے ہوئے, مجھے ایک دن بھی نہیں لگا کہ یہاں کوئی پریشانی ہے. کیوں؟ میں اگر ٹھیک ہوں تو دنیا کیا کر لے گی؟ آخری حربہ ہے موت, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں پرسکون ہوں کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اسے حق اور سچ سمجھ کے نبھایا ہے. کسی نے نہیں مانا, اس کی مرضی. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. میرا دماغ صاف ہے, ضمیر مطمئن ہے کہ جو حق تھا وہی بیان کیا ہے. جان بوجھ کے غلطی ہو جانا انسان سے ممکن. بڑے بڑے حافظ حفظ کر کے بھی بھول جاتے ہیں, وہی ایک الگ بات ہے. جان بوجھ کے کبھی ضعیف روایت, من گھڑت اور موضوع بات نہ رب پہ باندھی ہے, نہ اللہ کے دین پہ, نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اعلان بھی کیا ہے, مر جاؤں, قبر میں چلا جاؤں, میری گفتگو میں تحریر یا تقریر میں کوئی لفظ ایسا مل جائے کہ جو صحیح قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو, میرا مر کے بھی اس سے رجوع ہے. مگر نہ زندگی میں بندہ جو بات کہہ بیٹھے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اپنے ذہن کو صاف کریں, خالصتاً اس میں توحید رکھیں. اسے ایمان کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ہے, آپ پورا بنا, میرا اللہ ہے. یہ ہے سیف پیکج. جب یہ ذہن بن جائے, دوسرا کام کامیابی کے لیے کہ آپ اس معیار کو برقرار رکھیں جو رب چاہتا ہے وہ کریں, اور جو اللہ نہیں چاہتے اس سے رک جائیں.
جو اللہ چاہتے ہیں وہ کریں، کیونکہ دماغ اس نے بنایا ہے، میرے اعضاء بھی اس نے بنایا ہے۔ میرے قدم مجھے بڑی دفعہ کہتے ہیں کہ تیرے وڈیرے فلاں جگہ گئے تھے، تو بھی جا۔ مشکلیں سب پہ آتی ہیں، میرے پہ بھی آئی، بڑی دفعہ آواز کان میں آئی، ہر مشکل داری کو حل وہ تیار تسمن چل، گڑی پڑ ریستے پہنچ، تیرے تایا جی وہاں کے کرتا دھرتا رہے، چل مجھ شریف چل، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ بات نہیں ہے۔ میں نے قدموں سے کہہ دیا ہے خبردار، جب تک میرا اختیار ہے، تمہیں اگر چلنا ہے تو وہ کیجئے جس نے برین واشنگ کی تھی فرعون کی چوٹی پہ چڑھ کے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کے مشکلیں کسی پہ نہیں آئی، مگر ان پہ جب کوئی مشکل آئی تو کیا کہتے تھے؟ ہر مشکل داری کو حل ہو تیار مسیحتے چل۔ میں خود کہہ رہا ہوں، صحابہ نے میرے محبوب کے کردار کی عکاسی کی ہے۔ کانا اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ، محبوب پہ جب بھی کوئی دکھ آیا، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، اللہ سے ناتا جوڑ کے، رب کے گھر میں آ کے کھڑے ہو کے، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے جھک گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ تھوڑی سی آندھی دیکھی، بادل دیکھے، قوم خوش ہے بارش آئے گی، اور وہ بھی مدینے جیسی بستی میں، اور محبوب اللہ کے گھر میں آ کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس قدر مہربان ہے امت پہ، یہ تو بارش ہونے والی ہے۔ کہا ہاں، پہلی امتوں میں بھی ایسے ہی امیدیں تھی، بادل آئے، لوگوں نے کہا برسے گا، بارش ہوگی، لیکن ان کے گناہوں کی سزا بنا کے رب نے اسے زحمت والا بنا دیا، اور پھر دنیا میں اس قوم کا نشان نہ رہا۔ میں ڈر جاتا ہوں، تو جب بھی کوئی ڈر آئے، خوف آئے، مشکل آئے، گارنٹی کے ساتھ آئیے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیے، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیجیے، عربی میں کچھ نہیں کہنا آتا، دل سے بولیے، دلوں کے راز جانتا ہے، جھکائیے نظریں، بہائیے آنسو، میرا رب دے گا، اللہ دے گا۔ جس دن آپ کا یہ کردار بن گیا، پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک، آپ دنیا کے مثالی مسلمان ہیں۔ مثالی مسلمان کو زیادہ مثالہ لگانا مقصود نہیں ہوتا۔ آم جب تیار ہوتے ہیں نا شجابات سے توڑ کے، تو کچے ہوتے ہیں، ان کو پیٹیوں میں پیک کر کے مثالہ رکھا جاتا ہے ساتھ۔ اتنا بھی تیز نہیں کہ آتے ہوئے جل جائیں، اور اتنا بھی کم نہیں کہ منڈی میں کھولے تو سبز نکلے۔ اس قدر لگایا جاتا ہے کہ تیار ہو کے بہترین کلر دے کے، سلوٹے نہیں پڑے، جلد اوپر کی ٹھیک ہو اور ریٹ صحیح لگے۔ یہ ہے مثالی مسلمان۔ اور مثالہ کہاں سے لینا ہے؟ خالص کتاب و سنت سے، باہر سے نہیں لینا۔ میرے ٹخنے ہیں، بڑے اللہ نے خوبصورت بنائے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھے۔ اپنے آپ سے پوچھ، میں عورت تو نہیں؟ اگر آپ عورت ہیں تو اللہ کے لیے اپنے اس حسن کو روکو، جس نے بنایا ہے اسے اچھا نہیں لگا کہ دنیا دیکھے۔ اللہ چاہتے ہیں تیرا شوہر دیکھے، بس۔ کچھ چیزیں خاص بھی ہوتی ہیں اور سرپرائز ہوتی ہیں۔ تیرے جسم کی رنگت بڑی پیاری ہے، مقابلہ حسن میں تو مس یونیورس بن سکتی ہے، پوری دنیا تیرے سامنے ہیچ ہو سکتی ہے، مگر پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تلک انگ انگ کھول کے دنیا کو دکھا کے اگر یہ لیا تو کیا لیا؟ دنیا میں سب سے خاموش باپردہ چھپی ہوئی میرے محبوب کی بیٹی، اس دنیا کی بھی سردار، جنت کی عورتوں کی بھی سردار۔ تو چیک کیجئے، آپ کا ٹخنا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ میری شلوار، میری پینٹ، میرا تہبند، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، درس بدلنے کے لیے ہوتا ہے، رگڑنے کے لیے نہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میری دھوتی جو ہے نا، وہ 1 فٹ پیچھے
گھسٹتی آئے اور لوگ کہیں بلے بلے بڑا کپڑا چودھری صاحب. اللہ کے محبوب کہتے ہیں برین واشنگ کی کہ جس نے تیرا یہ ٹخنا بنایا ہے اسے یہ ننگا اچھا لگتا ہے. تو مرد ہے نا, اچھا لگتا ہے, عورت نہیں. تیرا رب چاہتا ہے ننگا رہے. ساری دنیا کہتی ہے, میرا دل کہتا ہے, من مانتا ہے, ڈھانپ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے اجازت نہیں دی. یہاں میرا کردار نکلے گا. میں دنیا کو دیکھ کے ان کی ڈیمانڈ پہ چل رہا ہوں یا جس نے دل بنایا تھا اور ٹکنا بنایا تھا اس کے کہنے پہ چل رہا ہوں. ممکن ہے میں اوپر کروں دنیا باپ بھی کہہ دے, کوئی دیوبندی کہہ دے, کوئی یہ کہہ دے چھوٹے برا دی شلوار پائی. ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ پتر دی تو دی بنی, اور یہ بھی ممکن ہے کوئی کہے کہ پانی لگا کے آئے. دنیا جتنا مرضی مذاق کر لے, میں جس کا ہوں اور جس کے لیے کر رہا ہوں مجھے کسی اور سے غرض نہیں. آئیے آگے بڑھیے, میرے پیٹ لگا ہے, آج پیٹ مانگتا ہے کہ میٹھا ہو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ شوگر ہے, نہیں, میں ڈاکٹر کی مان کے تو میٹھا چھوڑ دیتا ہوں, لیکن کبھی اپنے رب کی مان کے غریب کا, مسکین کا, یتیم کا, بیوہ کا مال چھوڑا؟ یہ ہے تیرا مثالی مسلمان ہونا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی مرضی بھوک لگی ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے, مگر ایک بھی لقمہ پیٹ میں رزق حرام کا نہیں جانے دیا. تو آپ پوچھیں اپنے آپ سے, میں پوچھوں کہ میں جو کما رہا ہوں, دودھ کتنا ہے, پانی کتنا ہے؟ میں جو پانی بیچ رہا ہوں, جو کہہ کے بیچ رہا ہوں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو مٹی دے رہا ہوں ٹرالیاں بھر کے, جو سائز بتایا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو کپڑا بیچ رہا ہوں میٹر کہہ کے, وہ میٹر ہے کہ نہیں ہے؟ جو میں گز دے رہا ہوں گز پورا ہے کہ نہیں؟ جو میں مقدار بول رہا ہوں پوری ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو معیار کہہ رہا ہوں ایک نمبر وہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری داڑھی کو دیکھ کے, میری شکل کو دیکھ کے, میرے کلمے کو دیکھ کے, میری مسلمانی کو دیکھ کے اگر کوئی مجھ سے لے گیا ہے, گھر جا کر کے یہ گالی تو نہیں دے گا, کیونکہ گالی تو باپ کو جانی ہے, اسے گندی نسل دس. مجھے کوئی کافر یا انگریز میرے سے سودا کر کے یہ تو نہیں کہے گا کہ میرے وطن کو, میرے ملک کو, میری مٹی کو, میرے پاکستان کو گالی ملے. جس دن آپ نے یہ کر لیا, مثالی مسلمان ہے. ہاتھ اکثر بڑا مزے کا ہوتا ہے, یہ بڑی ساری چیزیں چھپا بھی لیتا ہے, بڑی ساری دکھا بھی دیتا ہے. مجھے آج ایک بڑا اہم سبق جو پڑھانا ہے وہ پڑھیے. ہر بندے کے اولے ہوتے ہیں. اللہ نے پردے رکھے ہیں تو اپنے پردے چاک نہ کریں. رب چاہے تو رات کے اندھیرے میں بھی دنیا کو دکھا دے, وہ دن کی روشنیوں میں چھپا رہا ہے. جب اس نے چھپایا ہے تو آپ اپنے آپ کو ننگا کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی ساری دنیا کو میں جانتا ہوں, مجلس میں بیٹھ کے کہیں گے میں جا گیتا ہی. اگر تو کر بیٹھا ہے تو پردہ رکھ. جو اپنا پردہ نہیں رکھتا پھر اس کا کوئی بھی پردہ نہیں رکھتا. اور اگر کسی نے اپنا پردہ رکھ لیا ہے تو پورید مت, پورید مت. میں اس کی مثال یوں سمجھیے, میرے ایک دوست ہیں, انہیں چھٹی چاہیے, اور جس کام کے لیے چھٹی چاہیے وہ بتا نہیں سکتے. اگر بتاتے ہیں تو عزت کا پردہ نہیں رہتا, گھر کا پردہ نہیں رہتا. ہر بندہ اپنے مسائل کو فیس کر رہا ہوتا ہے, سمجھتا ہے. اس نے حکمت عملی سے کسی اور انداز میں خود کو بیمار ثابت کر کے جسمانی طور پہ ٹوٹا ہوا ہے, ذہنی طور پہ مٹ چکا ہے, نفسیاتی طور پہ ختم ہو چکا ہے, کوئی عذر اور بہانہ بنا کے وہ چھٹی لیتا ہے. اور آپ ہیڈ ماسٹر ہیں یا پرنسپل ہیں, آپ پتہ کرتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو بھی ایسا مسئلہ نہیں. وہ میرے بڑے, وہ میرے دوست, اللہ نے عہدہ دیا ہے پردے رکھ. جب وہ بندہ اپنا پردہ رکھنا چاہتا ہے, ننگا نہیں ہونا چاہتا, تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میرے محبوب نے جانا تو مدینے تھا نا,
کہاں گئے تھے؟ بالکل الٹ. اگر مدینہ اس طرف ہے تو میرے محبوب کا سفر اس طرف تھا. دنیا کہتی ہے جی توریہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو حکمت عملی کہہ رہے ہیں، حکمت عملی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو دانائی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھداری کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو رہی ہیں. اگر بہو کہیں پردہ داری رکھتی ہے تو ہم تب اس کے دشمن. بیٹی کہیں پردہ داری میں کوئی راز رکھنا چاہتی ہے، بھائی بہنوں کے دشمن. اگر گھر کے اندر کوئی عزیز رشتہ دار اس حکمت عملی کو اپناتا ہے، ہم منافق کے علاوہ اس کے لیے لفظ ہی کو نہیں بولتے، جھوٹا بولتے ہیں. بھائی وہ ہر جگہ جھوٹ نہیں ہوتا، ہر جگہ جھوٹ نہیں ہوتا. کیوں کہا گیا کہ جنگ ناجائز ہے؟ کہ وہ حکمت عملی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، حکمت عملی سے آپ نے دونوں کو ٹوٹنے سے بچا کے جوڑ دیا ہے. اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے اس میں. تو پردہ داریاں، اپنا بھی پردہ رکھیں، دوسروں کا پردہ رہنے دیں. جو اوجھل ہے اوجھل رہنے دیں. جو کام آپ کے بغیر ہو رہا ہے ہونے دیں. ہر کام میں ٹانگ اڑانا، ٹو لگانا، جاسوسیاں کرنا اور پھر جو ہے لوگوں کو ننگا کرنا، یہ آج میڈیا نے رستہ اپنا لیا ہے. یہ مثالی معاشرہ نہیں ہے. ہم ننگے ہو رہے ہیں. دیکھیے سب کے ساتھ اللہ نے ایک جیسا ہی نفس لگایا ہے، لیکن واش روم میں کیوں چھپتے ہیں؟ پردہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ گندگی ہر پیٹ میں ہے. اللہ نے سیوریج سسٹم کیوں بیک میں رکھا ہے؟ جان بوجھ کے کوئی نہ دیکھے تو وہ نظر تو نہیں آتا نا، گندگی پہ نظر نہیں، اچھی چیزوں کی طرف. میں تو گاڑی کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، فرنٹ سکرین کتنی بڑی ہوتی ہے، بیک مرر چھوٹا سا، اور سائڈ والے وہ بھی چھوٹے چھوٹے. کیا خیال ہے؟ بیک والی سکرین کافی بڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف بیک مرر سے دیکھ کے اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر آگے ہونی چاہیے، بلندی کی طرف، عروج کی طرف، منظر کی طرف، بامقصد نظر. آپ یہ کام شروع کر دیں، اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ خود بھی محفوظ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے. یہ مدد کرنے والے بن جائیں گے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپ اپنا ذہن بھی صاف کر لیں، اپنی زبان بھی صاف کر لیں. کوشش تو کریں. میں نے دیکھا ہے زبان پہ کہتے ہیں کہ معدہ خراب ہو تو سفیدی جم جاتی ہے. حکما کہتے ہیں کیا کریں؟ کہتے ہیں جی پہلے معدہ صاف کریں، ساتھ میں کوئی برش وغیرہ مسواک بھی کرتے رہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایڑیاں پھٹ جائیں تو کریمیں ہیں، چھاوے رکھے ہوئے ہیں، رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں. دل پھٹ جائیں تو اللہ کریم نے کچھ نہیں دیا. دلوں کی نرمی کے لیے رب کریم نے کوئی کریم نہیں بنائی. ہے قرآن مجید، کبھی پڑھ کے دیکھیے. آپ کے اور میرے دل اتنے پھٹ گئے ہیں، ہمیں ہمسایہ اچھا نہیں لگتا، مجھے ساتھ والا دکاندار اچھا نہیں لگتا، میرے ہی پیشے کا مجھے دوسرا بندہ اچھا نہیں لگتا. کیا خیال؟ سوچیے تو صحیح، کیوں ہم اتنے پھٹ گئے ہیں؟ اس کے جتنے بھی مکافات عمل ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں اللہ کے لیے. کچھ ایسے بنے کہ عبداللہ بن مبارک یاد آ گئے رحمت اللہ علیہ. پڑوسی یہودی ہے، مکان فار سیل ہے، ریٹ نیچے لگا ہے 1000 درہم. مارکیٹ ویلیو سمجھنے والوں نے آ کے کہا وہ بچے خیر ہے بیچنا ہے. میں جی کہ پوری مارکیٹ میں اتنا ریٹ نہیں ہے، ہاف ریٹ ہے، 500 سے بڑھ کے مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، 1000 کا ہے کا مانگ رہا ہے. کہا جانتا ہوں میرے پڑوس میں جو ہمسایہ ہے نا، یہ 500 دینار یا درہم اوپر اس کا لگا رہا ہوں، اچھا ہمسایہ دے رہا ہوں. کہا وہ تو مسلمان ہے. کہا ہاں مسلمان ہے تو ریٹ لگا ہے نا. بالجیران تخلق دیار و ترخصو. اگر آپ سر سے لے کے پاؤں تلک خود بھی سیف ہیں، دوسروں کو سیف دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی، مکانوں کے ریٹ بڑھیں گے، پلاٹوں کے ریٹ بڑھیں گے. اور آئیے مجھے کہنے دیجیے آج دنیا میں سب سے مہنگا پلاٹ ایک مسجد کے پڑوس میں، اور سب سے سستا پلاٹ بھی ہماری مسجدوں کے ساتھ والا ہوتا ہے، لیتا ہی کوئی.
لیتا ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں کہ یہاں کس وقت سپیکر کھل جائے, کس وقت ہنگامہ ہو جائے, کس وقت کیا ہو جائے. سب سے مہنگا پلاٹ آج بھی مسجد نبوی کے پاس ہے, جہاں سے میرے محبوب نے یہ درس شروع کیا. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج, وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. آپ اور میں سارے پڑھے لکھے ہیں, کسی بھی وقت صدرآباد کے بازار میں بیٹھ جائیں, کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ہم بہترین مناظر ہوتے ہیں. میرے سے زیادہ کوئی جانتا نہیں, بڑی بڑی دلیلیں مثالیں دے لیتے ہیں. زبان اتنی تیز ہے کہ میرے سے اچھی گالی کوئی نہیں نکال سکتا. ایسے کہ نہیں, تانے دینے پہ آئے تو نسلوں کی نسلیں, پشتوں کی پشتیں, پیڑھیوں کی پیڑھیاں ہم رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. نہیں, ایسے کامیابی نہیں ہوگی, انسانیت نہیں آئے گی. خود کو سیف رکھیں, دوسروں کو سیف بنائیں. خود بھی ٹرین کے نیچے سر نہیں دیں, کوئی دے رہا ہو تو اسے پکڑے, اٹھائیں, پوچھیں اللہ خیر کرے گا, کوئی بات نہیں, اتنے گھبرا کیوں گئے ہو, آئیں کوئی حل نکال لیتے ہیں, کوئی مل بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں پہلا ہے ایمان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. یہ آمنوا کا معنی ہے کہ برین واشنگ کر کے سیف کر لو کہ میرا اللہ ہے, مجھے میرا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا. جیت حق کی ہے, باطل نے مٹنا ہے. باطل میں بھی ہوا تو گیا, کوئی اور ہوا تو بھی گیا. حق کا ساتھی میں ہوں تو بھی جیت, کچھ اور کے پاس ہے تو اس کی بھی جیت. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, اپنا کردار دنیا میں ثابت کرے. میرے محبوب نے پوری زندگی کسی بندے کو گالی نہیں دی. گالی سے روکا تھا. میں آپ لوگوں کو ریسرچ کا ایک ٹاپک دیتا ہوں, آپ جائیے پوری دنیا کی کتابیں اٹھا لیجیے, سیرت کی, احادیث کی. زندگی میں میرے محبوب کی زبان سے صرف غصے کے وقت بھی کوئی ایک گالی دکھاتا, ایک گالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حسد نہیں کرنا. لائف ٹائم میں میرے محبوب یتیم مکہ پیدا ہوئے, حسد کی کوئی ایک مثال دے دیجیے. محبوب نے کہا غیبت نہیں کرنی, غیبت کی کوئی ایک مثال نہیں. کہنا بڑا آسان ہے کہ میں بقیت السلف ہوں, میں استاذ الاساتذہ ہوں, میں ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہوں, میں مصنف میں, ادیب میں, خطیب ہوں, میں فصیح اللسان, میں بڑا نامی گرامی مومن ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں. کہنا بڑا آسان ہے, عمل سے پتہ چلتا ہے. اقبال ایسے نہیں کہہ گیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. ایک اور نے ترجمانی کی اسی وزن پہ اور کمال کر دیا. ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میرا گھر بلے بلے. گھر کوٹھیاں بنا کے نہیں بنتا, اینٹیں بنا کے نہیں بنتا, اینٹوں سے مکان بنتے ہیں. افراد اور انسانوں سے مکین بنتے ہیں. اس نے کہا کہ بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور دوسری طرف سے آئیے, شوہر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. کیونکہ پہلا جوڑا ہی کائنات کا یہ عمل ہے. یہ شادی لفظوں میں نہیں خوشی. میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی. کروڑوں اربوں خربوں لگا کے بھی کر لیں, میاں بیوی کا کردار درست نہیں تو بگاڑ ہے. لاک ڈاؤن لگا ہوا ہو, کوئی بھی آپ کو شادی کرنے کا ٹائم, موقع, جگہ نہ دیتا ہو, آپ چپکے سے دو گواہ نے جا کے خاموشی سے کر کے آ گئے ہو, مگر آپ دونوں کا کردار انسانیت والا مثالی ہے, تو اللہ کی قسم وہ آپ کی جھونپڑی بھی شاہی محلوں سے کہیں بہتر ہے. وہ جنت نما ہے. رب نے پہلے جوڑے کی شادی کر کے جس جگہ رکھا تھا اسی کو تو جنت کہتے ہیں, اسی کو تو جنت کہتے ہیں. جناب آدم سیدہ حوا کو جوڑا بنا کے جہاں رکھا تھا اسی کا نام جنت ہے. اگر تو اچھا جوڑا بن کے اپنے گھر میں اچھا مثالی بن کے رہ رہا ہے تو یہی تو جنت نما ہے تیرا گھر, یہی سب تیرا باپ. اسی قبرستان میں تو نے دفن ہونا ہے تو وہیں سے تیرے لیے جنت کی ونڈو کھلنی ہے. یہی جہنم کا در ہے, اسی جگہ سے جہنم کی طرف سے ونڈو کھلنی ہے. کیا کیا تو
دوسروں کو تانے دے دے کے جٹا کی سوچ رائی کرتے ہیں، قومی سطح پہ چلے جائیں، رانے جو ہے ان کو اپنا آپ اچھا دکھائی دے گا، دوسرے برے نظر آئیں گے، چیمیں اپنے آپ کو بہترین سمجھے گے، دوسروں کا قیمہ کرنے کو تیار ہے، خان ماشاءاللہ اپنی نظر میں بڑا زبردست، دوسروں کے لیے وہ قہر بن کے ٹوٹے گا، ہر بندہ ایسے ہے۔ یہ سوچ بنانی پڑتی ہے کہ جتنا مرضی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے چرواہے تھے، مکہ والے انہیں رینٹ پہ بکریاں چرانے کے لیے دیتے، نوکر تھے، غلام تھے، اور کمزور اتنے تھے، ساڑھے کو تریا جاتا ہوا تو پتہ نہیں ساڑھے فیصلہ آرام نال کہہ دیتے تیلا بلوان جانے، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک توڑنے کے لیے مدینے میں درخت پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے کہ ہوا کہیں اڑا کے نہ لے جائے، اور مدینے کی ہوا باقی بندے اڑا دیتی ہے، اڑا کے نہیں لے جائے۔ ایک دن درخت پہ چڑھ کے مسواک توڑنے کے لیے تو کسی نے پنڈلیاں دیکھ کے کہا، اور جو کہا وہ آپ اور میں سمجھتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے ایسی ذہن سازی کی، اعمال ایسے درست کر دیے، کہا لوگوں سنو، اللہ نے جو میزان بنایا ہے اس میں پوری کائنات کو ڈال دیا جائے تو لی جا سکتی ہے، لیکن ابن مسعود کی پنڈلیوں کی قیمت ایمان کی وجہ سے اور مثالی انسان ہونے کی وجہ سے، مومن اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنی ہے کہ ان کی ایک پنڈلی اس میزان میں ڈالی جائے تو وہ وزن برداشت نہ کر سکے اور چیخنے لگے اور اس کی آوازیں نکلنے لگے، اتنا وزن ہے اللہ کیا۔ جس کو آپ گرا رہے ہیں وہ مومن، وہ انسان، پتہ نہیں اللہ نے کتنا قیمتی ہو جس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یوں ہی برا کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم سادہ منع کرتے ہیں تبلیغ کیا کرو، تبلیغ کرنی بڑی سوچی، بڑی آسان ہے، میں دل کام کرتا نہیں، دنیا کہتی ہے پتہ نہیں کیسے کر لیتا ہے، صبح کالج بھی ہے، ساری رات پروگرام بھی ہیں، آخری تقریر بھی ہے، پھر لانگ ڈرائیو بھی ہے، کراچی میں 1:30 بجے گفتگو ہو رہی ہے، صبح آ کے بچے اسکول کالج چھوڑ کے خود کھڑا پڑھا بھی رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تبلیغ کو مشکل نہیں ہے، جب جہاں مرضی کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں کو گل سنو، نماز پڑھا کرو، ہاتھ میں سپیکر ہی پکڑ لیں، کہیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو تبلیغ کرنی بڑی آسان ہے، یہ انگلی یوں 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 کرنی بڑی آسان ہے، اپنی طرف موڑ کے پہلے خود کو صحیح مبلغ بنا کے اور اپنے آپ تک حق پہنچا کے اس میں دائرے میں کھڑا کرنا یہ مشکل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواسی کیا ہے؟ مرتا ہوا بندہ جب وصیت کرتا ہے تو موت سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے وہ میری زمین سے تھوڑی سی وصیت نہیں دے گا، مطلب کہیں گے ہم کی نہیں، تواسی، خود کو بھی سمجھانا، دوسرے کو بھی سمجھانا، خود عمل کرنا، دوسرے سے امید رکھنا، لیکن ڈنڈا سوٹا لے کے نہیں۔ یہ جو تبلیغ کا مزاج ہے، میں ہوں بابی ہوں، سارے بابی ہو جائیں، میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچ رکھ کے دعوت دی نہیں۔ ایک ہی کوشش ہے، اللہ جو تیرا دین حق ہے وہ مجھ کو بھی دے دے، ان بندوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور مجھے کوئی ہزاروں نہیں چاہیے، سینکڑوں نہیں چاہیے، ایک بندہ بھی اگر صحیح رستے پہ آ گیا، جناب علی المرتضیٰ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرے لیے صرف اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ غیر مسلم لگا ہوا ہے کہ مسلمان کافر ہو گئے، گلی گلی میں، محلے محلے میں، کلیسے، گردوارے، پتہ نہیں کیا کیا، شیعہ کی پوری کوشش ہے پوری دنیا شیعہ ہو، دیوبندی چاہ رہا ہے سارے دیوبندی ہو جائے، اور بریلوی چاہ رہا ہے سارے میرے ہو جائے، وہابی کا ایسے نہیں ہونا، جو مرضی دل لگا دیں۔ نوح علیہ السلام سے بڑھ کے بھی لمبی دعوت ہے کسی کی، 950 سال اپنا ہی بیٹا نہیں ساتھ ملا، کیا دعوت میں ناکامی تھی؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات تبلیغ کر کے بیوی نہیں مانی،
اللہ نے محبوب کو کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، مشکل یہ ہے کہ جو رب نے بھیجا ہے وہ دیا جائے، وہ دیا ہے۔ دوست آتے رہتے ہیں باہر سے، گفٹ وغیرہ کچھ بھیجتے ہیں، جینوین چیزیں ہوتی ہیں، لانے والا سوچتا ہے یار یہاں کو کی پتا، پنڈ چ رہتے ہیں، میں کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے، کسی اچھی مارکیٹ سے اسی کی سیم کاپی جو ہے وہ لے کے موبائل دے دیتا ہوں، وہ اصل اپنے پاس رکھ کے بیچ کے لے لیا۔ اب کبھی نہ کبھی پتا تو چل ہی جاتا ہے نا، جب وہ سیل کرنے آتا ہے اور کہتا ہے جی جینمن ہے، کینیڈا سے آیا ہے، جی جرمنی سے آیا ہے، فرانس سے آیا، وہ کہتے ہیں بھائی رہن دے تو کہ تو تائیوان دور ہے، نال ادھر چائنا چونا تو بڑے ہیں، پتا تو چل جاتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، وقت کے پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ملی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ جملہ شامل کر کے لوگوں کو دعوت دیں، جو میں نے اتارا ہے بھائی بیٹی وہ دے۔ تو آپ اور میں تو ویسے ہی آم کھا کے کچی لسی پینے کے آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ہماری دعوت بھی کچی لسی جیسی ہوگی، لوگوں نے پیور خالص کتاب و سنت وہی پہنچائیے۔ اللہ پہنچاتا ہوں، لوگ نہیں مانتے، اللہ نے کہا ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی۔ سورہ کہف فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، محبوب جو اتارا ہے وہ حق ہے، سورہ یونس ہے، اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، محبوب پوچھنے جو آپ دیتے ہیں وہ حق ہے، قسم کھا کے کہو ہاں ہاں مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور پھر نہیں مان رہے تو آپ اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے، ہارٹ اٹیک کروا لیں گے۔ اللہ کیا کروں؟ کہا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ڈنڈا سوٹا دے کے منوانا نہیں ہے، کوٹ کچہری میں لے جا کے گلے میں پھندا ڈال کے پھانسی گھاٹ میں چڑھانا نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے بات واضح دلیل کے ساتھ بیان کر دیں، جو زندہ رہتا ہے دلیل پہ رہے، جو مرتا ہے مرے۔ بھائیو اسی لیے ہم نے اپنی دعوت کو کبھی بھی، آپ نے کم از کم میرے لب و لہجے میں ڈنڈا سوٹا نہیں دیتا، دلیل ہے، دعوت ہے، پیغام ہے، میسج ہے، آپ کی مرضی آپ سنیں، آپ کی مرضی نہ سنیں، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، میں نے خود کو بھی صبر کا کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے۔ صبر صرف یہی نہیں ہے، صبر صرف یہی نہیں ہے کہ مخالفین کی ایذاؤں پہ صبر، صبر یہ بھی ہے کہ شدید گرمیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا۔ مجھے خود کو نصیحت کرنی ہوگی کہ برف کے علاقے میں ہوں، برف جمی ہوئی ہے، درجہ حرارت مائنس میں جا رہا ہے، مجھے کون سا دیکھ رہا ہے؟ میں مسجد میں آ کے تو پڑھ سکتا ہوں، میں گھر میں مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، مجھے کس نے دیکھنا؟ نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے آپ کو ضمیر کو آواز دے کے کہنا ہوگا میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے منہ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس بات کرنا ہے۔ ملے گا کیا تجھے؟ یہاں تھوڑی بہت ٹھنڈک ہے نا، مر تو نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن جب ساری دنیا ننگی ہوگی، تیرے یہ حصے سونے اور زیور سے چمک دمک رہے ہوں گے، غرم محجلین۔ تو پیغمبر کا امتی بن، صبر کر، تھوڑا حوصلہ رکھ، سجدہ کرتے ہوئے سر میں درد بڑھ رہا ہے، سر درد کو کہتے ہیں ہو جتنا ہونا ہے۔ اصل میں نا ہم نے اپنے آپ کو بڑا چھندا، بڑا لاڈلا، پنجابی چ لاڈلے کی کہتے ہیں، پیور پنجابی چ چھندا لفظ بولے جاتا ہے، بولتے نا، میرے پاس اس سے فصیح لفظ کوئی نہیں اپنی زبان میں۔ ماں کا لاڈلا، چھندا، میٹھا، بلائیاں لے رہی ہے، پیار کر رہی ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اپنے نفس کو بنائی ایسے کی۔ اس نے کہا یہ نہ کر، ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں کر، یہ کھا لے، پتہ بھی آرام ہے، اچھا یار تو کہنے ہیں چل کھا دے دے، سگریٹ کا من چل پی لے، یار سوٹا لگانے کو دل لگا لے، نہیں، اسے لاڈلا مت بنائیں، وگرنہ قبر میں تنگ کرے گا، جتنا لاڈلا ہوگا کیڑے اتنے زیادہ پڑے گا، قبر کیجئے، اس کو روکیے۔ میں نے بڑی دفعہ مثال دی، اس مثال کے ساتھ گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ میرے استاذ جی ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہیں، میرے سپروائزر،
مسجد سے نکلے باب الرحمہ سے، یہ مثال میں یہاں شاید ذکر کر چکا ہوں یاد دہانی کے لیے، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو کہنا صبر کر بڑا آسان ہے، خود کو صبر پہ قائم رکھنا، میں ساری دنیا کو تو صبر نہیں کروا سکتا، اپنی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں، آپ اپنی لے لیں، میں اپنی لے لوں، ایک ایک بندہ ایک ایک لے لے، دنیا کی اس وقت جتنی آبادی ہے 7.5 ارب، اگر اپنی اپنی ذمہ داری لے لیں تو سب سدھر سکتے ہیں۔ گیٹ نمبر 3 سے نکلے، ساتھ دوست کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سوق ابراہیم تک پہنچے جہاں آگے چل کے مدینہ کی ہائی کورٹ ہے، وہاں سے پھر لوٹے تیز تیز، مسجد کے اندر گئے، پھر واپس آئے، جوتا رکھا، پھر وہاں گئے لوٹے۔ تو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں استاد جی خیریت ہے، آج پریشان ہے آپ؟ کہنے لگے نہیں خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ۔ عرب اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ جائیں مدینے کی، آپ کی وہ گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں یونیورسٹی کی، پہنچیں۔ میں نے کہا شیخ نہیں، میں 7 سمندر کراس کر کے یہاں صرف کتابی علم حاصل کرنے نہیں آیا، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ ثقافت، یہ درس، یہ لیکچر، ہر انسان کھلی کتاب ہے، اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے۔ آج کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ نیا پڑھ رہا ہوں، نئے صفحات ہیں، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق ہے دل کی کتاب کا، کہیں آنسوں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوں سے مٹا ہوا۔ سر جی نہیں مان رہا، میں پیچھے پیچھے، وہ پھر آئے مسجد سے نکلے، میں پیچھے پیچھے، کہنے لگے تیری گاڑیاں نکل جائیں گی۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، میں ساتھ ان کے پارکنگ میں چلا گیا، گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ بھی کر لی۔ میں نے کہا شیخ میں رات یہیں گزار دوں گا، اگلے دن بھی انتظار کروں گا، لیکن مجھے پوچھنا ہے، آپ کا ذاتی میٹر اللہ کے ساتھ ہے، لیکن کچھ چلتے پھرتے ہمارے لیے آپ اسوہ ہیں، استاذ ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا بات کیا ہے؟ تیرا عزم دیکھ کے بتا رہا ہوں، کسی کے گھر سے جائیں تو جاتے ہوئے اجازت مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ مل کے بتا کے جانا چاہیے کہ نہیں؟ اخلاقی۔ تو کائنات کے سب سے بڑے رب کے گھر سے نکل رہا ہوں، اور آج ایک دوست کی دوستی میرے اوپر غالب آ گئی، باتیں کرتے کرتے وہاں پہنچے، اچانک خیال آیا، ہاتھ چھڑایا، میں نے اپنے نفس کو وصیت کی اور سمجھایا، اتنا لاپرواہ کب سے ہو گیا ہے؟ رب کے گھر سے نکلا ہے، تجھے شعور بھی نہیں، تو نے قدم کون سا رکھا ہے اور جوتا کس پاؤں میں پہلے ڈالا ہے، تو آپ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، رب کو کچھ کہہ کے آیا بھی ہے کہ نہیں؟ آج تو نے یہ حرکت کی ہے، سزا دے رہا ہوں 3 مرتبہ، لہذا میں نے اسے 3 مرتبہ وہاں پہنچا کے واپس لا کے پھر پہنچا کے واپس لا کے پھر پہنچا کے پورے شعور سے مسجد میں داخل ہو کے نکلتے ہوئے میں نے بایاں قدم رکھ کے پھر دعائیں پڑھ کے آج باہر نکلا ہوں، اسے سمجھایا ہے کہ اگلی مرتبہ غلطی کی تو سزا 11 گنا کر کے بڑھا دوں۔ اسی تو لاگلا ہی بڑا رکھا نا، پڑھ لی نہیں اتنا سے، تو اپنے آپ کو تھوڑا کھڑا کریں۔ میں ابھی ایک مثال لے رہا تھا کہ دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم باہر گئے ہیں تو بڑے ایزی ہیں، اور دنیا یہاں موجیں کر رہی ہے۔ یہ باہر والے کو پتا ہے کہ وہ دھوپ میں ہے، خطروں میں ہے، ہواؤں فضاؤں میں ہے، کتنی مشکلوں میں ہے۔ بڑا آسان ہے یہاں رہ کے اپنے آپ کو ایزی لینا، کاش کہ ہمیں پتا ہوتا قبروں میں کیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ یہ اتنی بڑی وارننگ، میں نے پوری دنیا میں وارننگز پڑھی ہیں مگر اتنی خوفناک وارننگ کوئی نہیں۔ تو خبر کیجئے اپنی، 4 کام کیجئے، آپ دنیا کے مثالی انسان ہیں، بہترین مومن ہیں۔ برین واشنگ کیجئے، صفائی کیجئے، اللہ پہ اعتماد اختیار کیجئے، اپنے کردار کو دنیا میں امر کیجئے، مر بھی جائیں تو دنیا مثال دے، اور پھر جو حق لے کے خیر لے کے پھر رہے ہو وہ دوسروں کو بھی دیجئے تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے دھوبی کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، موچی کا جوتا، اور یہ الیکٹریشن جو ہے ان کے گھروں کے بجلی کے بٹن اور سوئچ بورڈ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو کیا فائدہ؟ خود صحیح ہوں، دوسروں کو صحیح بننے کی دعوت دیں، اور پھر اس رستے میں جو مشکلیں آئیں ہیں انہیں برداشت کریں، حوصلہ رکھیں۔ اللہ حوصلہ رکھنے والوں کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، اور جو رب کے سامنے جھکے رب اسے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ باتیں سادہ ہیں مگر ہے حق۔
یہ کریں گے تو کچھ بنے گا۔ آئیے آج سے شروع کریں، زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اور ابھی سے سٹیپ لیں، کل نہیں، ابھی سے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما